بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے میر امن کی باغ و بہار کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے فوکس جو کیا تھا وہ اس بات پر کیا تھا کہ میر امن کا کارنامہ دراصل یہ نہیں کہ انہوں نے قصہ چار درویش کو دوبارہ تحریر کیا۔ ترجمہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ ترجمہ اس سے پہلے میر عطا حسین تحسین کر چکے تھے نو طرز مرصع کے نام سے، لیکن وہ ترجمہ اتنا گنجلک، اتنا دقیق زبان میں تھا کہ اسے پڑھنا ذرا مشکل تھا۔ تو فورٹ ولیم کالج کا ایک اہم مشن ہی یہ تھا کہ اردو زبان کو اتنا سہل، اتنا آسان کر دیا جائے کہ یہ رابطے کے اپنے تمام تقاضے پورے کر سکے، کیونکہ میر امن دہلی کی بول چال سے واقف تھے اور میر امن نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ اچھا، اس سے پہلے نثر لکھی جاتی تھی، وہ خود قصہ چار درویش جو ہے وہ ترجمہ ہو چکا تھا اردو میں نو طرز مرصع کے نام سے، لیکن اس ترجمے میں وہ روانی، وہ سلاست ہمیں نہیں ملتی جو کہ میر امن کی باغ و بہار میں ملتی ہے۔ تو جو میر امن کا اصل کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ میر امن نے اس وقت زبان کو ایک اہم موڑ دیا، اور ایسا موڑ دیا کہ ہم اس سے آج تک مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ زبان جو ہے وہ پھر اس کے بعد ایسا لگا جیسے اس زبان کو پہیے لگ گئے ہیں اور یہ زبان بڑی تیزی سے پھلنے پھولنے لگی۔ میر امن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب نے اپنے خطوط کو اسی انداز میں تحریر کیا، وہی سادگی مرزا غالب کے خطوط میں ملتی ہے ہمیں۔ اور مرزا غالب تو کیونکہ ایک کریٹیو، تخلیقی ذہن کے آدمی تھے، تو انہوں نے اس عمل کو تخلیقی انداز میں ہی پیش کیا۔ ان کے خطوط جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مطلب مراسلے کو، مکالمہ جو انہوں نے بنایا ہے، تو وہ اس میں ایک تخلیقی انداز نظر آتا ہے، اور بڑا دلچسپ انداز ہے۔ جب وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو خطوط لکھتے ہیں تو وہ خطوط پڑھ کر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ مرزا غالب جو ہے وہ سامنے بٹھا کر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت سادہ، آسان زبان۔ اسی روش کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان، جو کہ ہمارے ریفارمر جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں،
کہ انہوں نے نہ صرف اردو پر بہت کام کیا بلکہ قوم جو اس وقت جس معاشی بحران کا شکار تھی اس کا حل بھی انہوں نے یہ نکالا کہ اس قوم کو، مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو جدید علوم کی طرف راغب کیا، اور ایسا راغب کیا کہ اب یہ صرف سر سید احمد خان کا کام جو تھا وہ صرف تحریری نہیں تھا، بلکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عملی کام بھی تھا۔ انہوں نے عملی طور پر ادارے بنائے، سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اور اس کے علاوہ علی گڑھ کالج جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے آج بھی موجود ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس نے مسلمانوں کے ذہن کو تبدیل کرنے میں بڑا کام کیا۔ اور اگر اس وقت چونکہ مسلمانوں کا جو اس وقت 1857 کا واقعہ ہو چکا تھا، اور براہ راست مسلمان جو تھے بر صغیر کے وہ انگریزوں کے عتاب کا شکار تھے، ہندو تو بالکل مطلب یہ ہے کہ بہت کم انہوں نے اپنے رجواڑوں میں کچھ تھوڑی سی ریزسٹنس کی تھی، ریزسٹ کیا تھا انگریزوں کو، لیکن مسلمان جو تھے وہ بالکل ہی آمنے سامنے تھے انگریزوں کے، اور مسلمان انگریزوں کے قبضے کے بعد جس بدحالی کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے گھر چھن گئے تھے، مسلمانوں کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا، اور مطلب ان کی پوری سوشل لائف جو تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، تباہ ہو گئی تھی، برباد ہو گئی تھی، اور ان کے اندر ایک غصہ بھی تھا انگریزوں کے حوالے سے۔ تو اس وقت یہ ریفارمرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایشوز کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں، ایک بڑی تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ریفارمر، صحیح اچھا ریفارمر جو ہوتا ہے وہ ایشوز جو ہوتے ہیں، مسائل جو ہوتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے، ان سے کوئی اپنے مقاصد حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان مسائل کا حل سوچتے ہیں، ان مسائل کا حل عوام کے سامنے یا اپنے جو بھی ان کے کمیونٹی یا جو بھی ان کے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی ان کی زبان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہی کام سر سید احمد خان نے کیا، اور اس وقت کا تقاضا یہی تھا۔ دو چیزیں تھیں کہ ایک تو یہ کہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اس وقت کسی کے ساتھ تصادم کی پوزیشن میں آئے، ہندو کے ساتھ یا انگریزوں کے ساتھ، کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو اور عددی طور پر بھی اقلیت میں تھے ہندوستان میں، تو اس میں پھر یہی تھا کہ عقل مندی اور دانش مندی سے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ یہ سر سید احمد خان کی سوچ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ ہمیں سروائیول ہمارا جو ہے وہ ممکن ہو، اور وہ سروائیول جو ہے وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے
اس وقت کی جو طاقت تھی اس سے تصادم کے بجائے اس سے مصلحت سے کام لیتے ہوئے مفاہمت کی طرف آیا جائے، اور چونکہ ہم اس طاقت سے لڑ نہیں سکتے تھے، وہ طاقت جو تھی وہ وسائل کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے مسلمانوں سے یا ہندوستان کے دیگر لوگوں سے بہت ترقی یافتہ تھی۔ تو مسلمان تو ظاہر ہے، مطلب یہ کہ 1857 کا نتیجہ جو تھا وہ یہی تھا کہ جی چونکہ ہم نے تو صرف کوئی پیش بندی نہیں کی تھی، مغلوں نے کوئی پیش بندی نہیں کی تھی، سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے، اقتدار پہ قبضہ کرنا اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی۔ عوام سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، یعنی بس وہ ایگریکلچر پر ڈپینڈ کرتے تھے، کوئی صنعت نہیں تھی اور کوئی باقاعدہ جیسے ہم کہیں کہ انڈسٹری نہیں تھی۔ تو آمدنی کا ذریعہ جو تھا وہ صرف کسان تھا، اور وہ کسان سے لگان لے کر جو ہے اور وہ بھی مطلب یہ ہے کہ جو ان کے کارندے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بڑا ظلم کرتے تھے کسانوں کے اوپر لگان لیتے وقت، کیونکہ ان کو اپنا حصہ رکھ کے جو ہے وہ درباروں تک بھی وہ پیسہ پہنچانا ہوتا تھا۔ تو عام آدمی جو تھا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس کا بس ایک سمبولک ایک وہ تھا، تعلق تھا کہ جی ٹھیک ہے یہ بادشاہ ہیں، یہ نہیں ہوں گے کوئی اور آ جائیں گے وہ بھی یہی کریں گے۔ تو یہ چیز جو تھی وہ ایک بڑا سبب بنی مغلوں کی تباہی کا، کیونکہ ان کی جڑیں جو تھیں وہ عوام میں نہیں تھیں، کیونکہ عوام سے ان کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا۔ یہ تو خیر ایک الگ بات ہو گئی۔ ہم بات کر رہے تھے زبان کے حوالے سے، تو سر سید احمد خان نے نہ صرف مسلمانوں کو جدید علوم کی طرف راغب کیا، سائنٹیفک علوم کی طرف راغب کیا، انگریزی کی طرف راغب کیا، انگریزوں کی طرف راغب کیا، بلکہ وہ سلسلہ جو کہ فورٹ ولیم کالج سے شروع ہوا تھا، میر امن کی باغ و بہار سے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق جو وہ انہوں نے جاری کیا تھا انگلستان سے آ کر، اور اس میں انگلستان میں بھی ایک ایسا ہی رسالہ نکلتا تھا، تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی تھیں کہ جی سماجی بھلائی کے مضامین ہوتے تھے اور لوگوں کی تربیت ہوتی تھی۔ تو وہی پیٹرن جو تھا وہ تہذیب الاخلاق میں ہمیں ملتا ہے، بلکہ تہذیب الاخلاق میں وہ اسٹل جو رسالہ تھا اس کے مضامین کے تراجم بھی بہت سارے ہمیں تہذیب الاخلاق میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک زبان کا ایک سفر تھا جو شروع ہوا تھا میر امن سے، اور میر امن سے ہوتے ہوئے مرزا غالب، اور مرزا غالب سے پھر سر سید احمد خان، اور سر سید احمد خان نے اس پر ظاہر ہے بہت کام کیا زبان کے حوالے سے، اور خود بھی بہت زبان کو سادہ اور سلیس کیا۔ اس کے علاوہ پھر سر سید احمد خان خود نہیں تھے، بلکہ ان کے رفقا جو کہ
بہت بڑے آدمی تھے وہ بھی. مثال کے طور پر شبلی نعمانی تھے، الطاف حسین حالی تھے، محمد حسین آزاد تھے، اور ڈپٹی نذیر احمد تھے، سر سید احمد خان. تو ان سب لوگوں نے مل کر یعنی محض مطلب یہ کہ اردو ادب کو ایک نئی سمت عطا کی. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کا جو کام ہے، اب اس میں شبلی نعمانی کا سب سے بڑا کام تو وہی ہے جو سیرت النبی کے نام سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک جلد غالباً لکھی تھی. اس کے بعد پھر ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے اس کو پورا کیا تھا. اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق، المامون، شعر العجم، پھر شاعری ان کی، اور بہت کام کیا انہوں نے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ان کا کسی بات پر اختلاف ہوا تو پھر انہوں نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا، اور اس کے علاوہ دار المصنفین کے نام سے ادارہ قائم کیا. تو یہ بڑی شخصیت، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد. مولانا محمد حسین آزاد کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب مولوی محمد باقر جو تھے وہ انگریزوں کے سخت دشمن تھے، اور ایک اخبار نکالا کرتے تھے جس میں انگریزوں کے خلاف مضامین لکھا کرتے تھے، اور انگریزوں نے ان کو موت کی سزا دی تھی. تو وہ شہید تھے کیونکہ محب وطن تھے. اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے کاز کے لیے انہوں نے جان دی، اور یہ جانتے ہوئے یہ کام کرتے تھے کہ اس کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہی ہے، یا یہ ہے کہ آدمی سیدھا سادہ ان سے کمپرومائز کر لے اس کسی بھی وقت کی طاقت سے اور ان کا اعلی کار بن جائے. تو وہ انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد ان کے مولوی محمد باقر کی شہادت کے بعد محمد حسین آزاد جو تھے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ان کی زندگی ہو گئی تھی. لیکن یہاں ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز جو تھا وہ یہاں ایسے ہی نہیں 200 سال حکومت کر گیا، وہ ایک ایک چیز کو مائکرو اسکوپ سے دیکھا کرتے تھے، ایک ایک فرد کو، معاشرے کے جتنے بھی رجحانات یہ وہ ساری چیزیں، اور کن چیزوں کے خلاف استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، یا کن چیزوں کو اپنے حق میں یعنی اپنے مخالفین کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے، وہ ساری چیزیں. تو انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد جو تھے وہ لاہور آ گئے تھے، اور لاہور میں پھر انگریز ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ انگریزوں کے ساتھ ان کا ایک رابطہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں وہ سفارتی دوروں پر بھی جاتے ہیں انگریزوں کی طرف سے. تو یہ تو بہرحال ایک ان کی زندگی کا ایک رخ تھا. دوسرا رخ جو تھا وہ ان کا تخلیقی رخ تھا. تخلیقی رخ میں انہوں نے یعنی ایک کام یہ کیا کہ
آب حیات جیسی کتاب لکھی، جو کہ اس سے پہلے تنقید نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ہمارے ہاں۔ تذکرے لکھے جاتے تھے، اور تذکرے جو ہوتے تھے وہ بیاضوں پر مشتمل ہوتے تھے، جس میں شاعروں کے حالات زندگی، ان کے کلام کے کچھ نمونے، یا ان کے بارے میں کوئی ایک دو لائنیں جو ہیں وہ لکھ دی گئیں۔ لیکن آب حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر محمد حسین آزاد جو ہے وہ تذکرے کو لکھتے ہیں۔ وہ مطلب یہ کہ اس میں وہ بڑی تفصیل سے جن بھی شعراء اور نثر لکھنے والوں پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے، تو ذرا تفصیل سے اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ایک اہم چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ تمثیل جو انہوں نے لکھی، نیرنگ خیال، بڑی مطلب یہ کہ اس میں نیرنگ خیال کے جو مضامین ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں اس میں ایلگری جو ہے وہ انگریزی میں جسے کہتے ہیں، اور اردو میں تمثیل، تو تمثیل کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے لکھا، اور بہت اچھے تمثیلی مضامین جو ہیں وہ جیسے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، یا اور اس طرح کے مضامین جو ہیں وہ انہوں نے لکھے۔ تو اس کے علاوہ پھر شاعری بھی آپ کی ملتی ہے، اور مطلب یہ کہ مولانا محمد حسین آزاد کا کام بھی مطلب کوئی اتنا آسان یا مختصر کام نہیں ہے جس پر ذرا سی دیر میں اس پر گفتگو کی جائے۔ بہت سارا ان پر لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسلم فاروقی نے ان پر کئی جلدوں میں مولانا محمد حسین آزاد پر لکھا ہے، ان کی جو بھی کام ہے اس کا تجزیہ کیا ہے، اور بہت اچھے انداز میں اسلم فاروقی صاحب نے ان پر جو ہے وہ لکھا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں الطاف حسین حالی پر۔ الطاف حسین حالی جو تھے وہ پانی پت کرنال جو تھا وہ گیٹ وے ہندوستان کا تمام مطلب باہر سے آنے والوں کے لیے، وہ پہلی جنگ ہوتی تھی وہاں پر، اور وہیں سے پھر وہ دہلی کی طرف روانہ ہوتے تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے، اور وہاں سے پھر وہ دہلی چلے گئے تھے۔ دہلی میں الطاف حسین حالی کی ملاقات مرزا غالب سے بھی ہوئی، اور سر سید احمد خان سے، تو یہ بھی سر سید احمد خان کے رفقا میں تھے، اور مرزا غالب کے باقاعدہ شاگرد تھے، اور مرزا غالب پر انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی۔ اس کے علاوہ جو ان کا اہم کام جو ہے وہ مد و جزر اسلام کے نام سے جو مسدس لکھی انہوں نے، وہ بڑی اہم ہے، اور اس میں مسلمانوں کے عروج و زوال، اور اس کے عروج و زوال کے علاوہ مطلب یہ عروج و زوال کیوں ہوئے، یہ چیزیں جو ہے وہ انہوں نے اس میں ڈسکس کی ہیں مسدس میں، اور بہت خوبصورت انداز، اور سر سید احمد خان کی فرمائش پر انہوں نے یہ کام کیا تھا، جس پر سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ میری بخشش کے لیے بس یہی ایک کافی ہے، مد و جزر اسلام۔ اس کے علاوہ الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری، اب مقدمہ شعر و شاعری جو ہے اس کو مقدمہ کیوں کہتے ہیں؟
حالانکہ وہ بذات خود ایک کتاب ہے، لیکن ان کی جو شاعری تھی یا ان کا جو بھی دیوان تھا، اس کا مقدمہ جو تھا وہ اتنا تفصیلی تھا کہ وہ بذات خود ایک تنقید کی کتاب بن گئی تھی، اور وہ تنقید انہوں نے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جدید تنقید کا جو انداز تھا وہ پہلی مرتبہ مولانا الطاف حسین حالی اس میں متعارف کراتے ہیں، اور مغربی جو ناقدین تھے ان کے بھی حوالے دیتے ہیں، شاعروں کے حوالے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مقدمہ شعر و شاعری کا اتنا اثر ہوا کہ پھر تنقید کا رخ ہی بدل گیا، یعنی جو تھوڑا مطلب ایک قدم جو آگے بڑھایا تھا مولانا محمد حسین آزاد نے، اس قدم کو مزید آگے ہم بڑھاتا ہوا دیکھتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کو، کہ وہ مقدمہ شعر و شاعری میں کس طرح سے باقاعدہ تنقید کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ لاجیکل مطلب اس میں تجزیہ بھی ہے چیزوں کا، اور اس میں مطلب محض لفاظی نہیں ہے، محض تعریف و توصیف نہیں ہے، یا کسی پر تنقیص نہیں ہے، نقص نہیں نکالتے، بلکہ تنقید جس طرح سے ہوتا ہے کہ تنقید کے جو اصل معنی ہیں، کسی بھی چیز کی ویلیو، نقد اور اس کی قدر معلوم کرنا، تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں پہلی مرتبہ ملتا ہے مقدمہ شعر و شاعری میں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ان کے کام ہیں، سوانح بہت لکھی انہوں نے، مرزا غالب کی سوانح لکھی، سر سید احمد خان کی سوانح لکھی، اور بھی مطلب سوانح پر ان کا ایک بڑا کام ہے۔ تو یہ اس وقت کے ان کے رفقا تھے سر سید احمد خان کے، جنہوں نے اپنے اور ایک اور شخصیت کو میں بھول رہا ہوں، وہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد کا کام بھی اسی نوعیت کا ہے، یعنی یہ وہ مائل سٹون ہے کہ یہ ان کے بعد جو ہے وہ پھر مطلب یہ ہے کہ معاشرتی اور ادبی دنیا ہی بدل جاتی ہے بر صغیر میں مسلمانوں کی۔ اب ڈپٹی نذیر احمد پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہمیں ان کی ناول نگاری یاد آتی ہے۔ اب ناول نگاری میں انہوں نے وہی کام کیا جو سر سید احمد خان نے شروع کیا تھا تہذیب الاخلاق میں، یعنی معاشرے کی تربیت۔ اب معاشرے کی تربیت میں انہوں نے جو بھی ناول لکھے، اس میں مرات العروس بہت اہم ناول ہے، اصغری اور اکبری کی کہانی، اور اسے اگر ہم پڑھیں یا اپنے گھر کی عورتوں کو کم از کم پڑھوائیں تو شاید ان کی اچھی تربیت ہو۔ تو اس کے علاوہ بنات النعش ہے ان کی، ابن الوقت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ترجمہ بھی کیا اپنے قرآن مجید فرقان حمید کا ڈپٹی نذیر احمد نے، اور اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد کا بھی اتنا ہی جو ورک ہے، جو کام ہے، وہ اتنا ہی وقی ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے مطلب جو سلسلہ شروع ہوا تھا میر امن سے لے کر میر امن، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرزا غالب آتے ہیں، مرزا غالب کے بعد سر سید اور رفقائے سر سید، جنہیں ہم 5 رفقا جو ہیں وہ یہ ہیں، اور پانچوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں جو کام کیا ہے
وہ اس کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اب یہ سارا کام ہونے کے بعد جو تھی وہ اردو ادب کی صورتحال ہی تبدیل ہو گئی تھی، یعنی اردو ادب جو تھا وہ اپنے ایک جدید دور میں، اردو زبان اپنے ایک جدید دور میں داخل ہو چکی تھی، اور وہ آج تک وہ سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس کی ابتدا جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے امیر امن کی باغ و بہار سے۔ امیر امن کی باغ و بہار پر تو ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور آج ہم نے تھوڑا سا امیر امن سے لے کر سر سید احمد خان غالب اور ان کے رفقائے کار شبلی نعمانی، اچھا ان لوگوں کے اختلافات بھی ہوئے آپس میں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا اختلاف ہوا، انہوں نے سر سید احمد کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ناول لکھا ہے ابن الوقت کے نام سے۔ شبلی نعمانی کا اختلاف ہوا تو وہ چھوڑ کر چلے آئے علی گڑھ مسلم کالج، اور لکھنؤ میں آ کر مدینۃ العلماء قائم کیا۔ تو لیکن اس کے باوجود کام کے حوالے سے جو ہے وہ یہ لوگ اپنی توانائیوں کو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کو بھی تخلیقی انداز میں، مطلب جو اختلاف تھا اس کو بھی تخلیقی انداز میں ہی انہوں نے نمٹایا، اور اس میں کہیں بھی مطلب یہ کہ اوپرا پن، اتلا پن اور ہلکا پن جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ایک دوسرے کی جانوں سے کھیل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے تباہ و برباد، بالکل ہی ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ اپروچ ہماری ہو چکی ہے۔ تو اس وقت نہیں تھا، شاید اس لیے نہیں تھا کہ نیا مطلب یہ کہ ہم انگریزوں کی غلامی میں آئے تھے اور ہمیں اپنے سروائیول کی، یا ہمارے ان اکابرین کو، اور بہت اچھے اکابرین ہمیں ملے اس وقت، تو ان نے بہت زیادہ فکر تھی کہ کس طرح سے اس قوم کو، اور قومیں جو ترقی کرتی ہیں اس میں بنیادی چیز زبان جو ہے وہ ایک اہم حوالہ ہوتی ہے۔ انگریز جو آج پوری دنیا پر جو ہے وہ مسلط ہے، تو وہ انگریزی کو جب انہوں نے ترقی دی، تو اب ترقی انہوں نے کس طرح دی؟ ترقی انہوں نے اس طرح دی کہ انگریزی کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تو ایک بہت مائنر 3 قبائل تھے، اینگلو سیکسن اور جیوٹ، جو کہ جن کو جو ہے وہ مار کے بھگایا گیا تھا ان کے علاقوں سے، اور یہ انگلستان آ گئے تھے، اور اس وقت یہ مطلب جو بھی زبانیں بولتے تھے وہ انگریزی اس کی ایک بعد میں ایک چھوٹی سی زبان انگریزی کی شکل میں وجود میں آئی تھی، لیکن اسے اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ وہاں بھی کچھ تاریخی چیزیں ایسی ہوئی تھیں، مثال کے طور پر کہ نارمنز آ گئے تھے تو فرینچ وہ بولتے تھے، انہوں نے اس زمانے میں انگلستان میں فرینچ کو جو ہے وہ رائج کیا تھا، اور انگریزی زبان جو ہے وہ اس کو بولنے والا اور پڑھنے والا اور لکھنے والا جو تھا وہ جاہل کہلاتا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں انگریزی کو آج اسٹیٹس سمبل بنا کر اور اسے سر کا تاج بنا دیا گیا ہے، اسی طرح سے اس زمانے میں انگریزی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ اس زمانے کی جو بڑی زبانیں تھیں، لیٹن تھی،
جو کہ آگسٹائن لے کر آئے تھے روم سے، اور انہوں نے مذہب کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی وہاں رہائش کیا تھا، لیٹن زبان کو لکھنے پڑھنے کے حوالے سے۔ پھر نارمنس نے فرینچ کو، تو انگریزی بالکل دب کر رہ گئی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا غلبہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اس میں ملکہ وہ الزبتھ کا زمانہ ہے، اور وہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں آتھر پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں 15ویں 16ویں صدی میں، اور انگریزی زبان جو ہوتی ہے وہ اس میں اچھی چیزیں، اور سلسلہ وہی ہے کہ ادب بہت اچھا لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم شاعر چوسر ان کا، جس نے کینٹربری ٹیلز کے نام سے بڑی مشہور ہوئی تھی اس کی وہ نظمیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ شاعری کا بابا اعظم سے انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور بھی پھر نثر لکھنے والے، پھر ڈرامہ شروع ہوا، تو یوں کر کے جو ہے وہ انگریزی جو ہے وہ پھر پھیلتی چلی گئی۔ اور پھر جب نوآبادیاتی دور شروع ہوا تو انہوں نے پھر باقاعدہ ادارے قائم کیے، اور ساری دنیا کی زبانوں کی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ شروع کیا۔ اور پھر مطلب ایک وقت کیا بھی ایسے ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ آدمی ساری دنیا کی کتابیں تو، زبانوں کی کتابیں تو نہیں پڑھ سکتا وہ، لیکن یہ ہے کہ اسے ساری دنیا کی، تقریباً ساری دنیا کی کتابوں کے تراجم جو ہیں وہ انگریزی میں مل جاتے ہیں۔ اور وہ انگریزی اس لیے بھی پڑھتا ہے کہ جو بھی سبجیکٹ اسے پڑھنا ہو، وہ اسے اگر وہ اسپینش میں لکھی گئی ہے تو وہ اسپینش سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگریزی سیکھ لے تو اسے ہر سبجیکٹ کی کتاب انگریزی میں مل جاتی ہے، اور یہ ان کے مترجم کا بڑا کام ہے۔ تو زبانیں اسی طرح سے ترقی کرتی ہیں، اور یہی عمل ہمیں شروع میں نظر آتا ہے اردو کے ساتھ بھی۔ اردو میں مطلب ایک تو یہ سلسلہ تھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں باقاعدہ جو دارالترجمہ نے جو کام کیا ہے، وہ بکس آج بھی اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں اس زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی میں دکن میں، تو وہاں پر MBBS اور انجینئرنگ کی تعلیم جو تھی وہ اردو میں دی جاتی تھی، اور بہت کامیاب انجینئر اور بہت کامیاب ڈاکٹر جو ہیں وہاں سے بن کر نکلے اردو میں۔ اور وہ کسی طور بھی انگریزی جو ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض سبجیکٹ جو ہے وہ انگریزی میں بہت اہم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں مطلب یہ کہ ہم نے پڑھایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ انگریزی کے جو سبجیکٹ ہیں وہ بھی اردو میں ہی پڑھائے جاتے ہیں، یا سندھی میں پڑھاتے ہیں لوگ، یا اپنی زبانوں میں پڑھاتے ہیں۔ صرف وہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں انہیں کیونکہ اس کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے ان میں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ، تو یہ زبانوں کا ایک مطلب یہ کہ ہسٹوریکل پروسیس ہوتا ہے۔ تو تمام تقریباً جتنی بھی ترقی یافتہ زبانیں ہیں وہ اس دور سے گزری ہیں۔ انگریزی کا حوالہ میں نے اس لیے دیا گیا کہ اردو جس دور سے آج گزر رہی ہے، انگریزی کا دباؤ جس طرح سے ہے اردو پر، اسی طرح سے انگریزی پر بھی فرینچ اور لیٹن زبانوں کا دباؤ تھا، اور وہ ایک مائنر لینگویج رہی ہے جو آج دنیا کی سب سے بڑی لینگویج ہے۔
تو آج ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور آگے پھر ہم میر امن کا کیونکہ بات میر امن سے شروع ہوئی تھی، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک مکالمہ ہے، یہ ایک مکالمہ ہے، اور آپ میرے ذہن میں جو جو چیزیں آتی ہیں میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، اور آپ کے ذہن میں جو جو سوالات آئیں وہ آپ مینشن کرتے رہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور مقصد آج کی ویڈیو کا یہی تھا کہ میر امن نے زبان کو جس سمت دی تھی اسی سمت پر یہ زبان آج ترقی کر رہی ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ اردو کے ساتھ ہی نہیں بلکہ میں نے حوالہ دیا کہ انگریزی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو اب یہ ہماری تاریخ تھی جو تھوڑی سی میں نے بیان کی کہ میر امن سے لے کر غالب، سر سید علی، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، اور بہت سارے ہمارے اکابرین، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر لوگوں نے اس پر بہت کام کیا، اور آج یہ زبان جو ہے اس کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ اگر پوری دنیا سے اکٹھا کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ انگریزی سے کم ہوگا، انگریزی سے زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ بولی جانے والی زبانوں میں انگریزی سے کچھ زیادہ ہی ہے، یعنی اسے جو لوگ بولتے ہیں وہ کچھ زیادہ، مطلب پورا بر صغیر اسے بولتا ہے، یورپ میں بولی جاتی ہے، مڈل ایسٹ میں بولی جاتی ہے، وہاں جہاں جہاں زبان بولی جاتی ہے وہاں وہاں کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کو وہ اردو کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح سے اردو کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو یہی مشن تھا میر امن کا، جو مشن ہم آج کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج ہم جس سیاسی یا سماجی صورتحال سے دو چار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ جو ہے وہ کتاب سے توڑ دیا، یا بڑی ہوشیاری سے ہمیں کتاب سے دور کیا گیا۔ جب کتاب سے آپ دور ہو جاتے ہیں تو پھر سوائے آپ کے اندر غصہ، فرسٹریشن یا اور اس طرح کی نگیٹو چیزوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوتی، تخلیقی صلاحیت نہیں ہوتی، تخلیقی سوچ نہیں ہوتی، جو مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں ان کو سولو کرنے کا، ان کو حل کرنے کا آپ کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ لاجیکلی بہت کمزور ہوتے ہیں اپنے اندر۔ یعنی جب آپ کتاب نہیں پڑھیں گے، علم سے آپ کا رشتہ نہیں ہوگا، تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ اتنی ہی کمزور ہوگی، اور پھر فرد کی شخصیت کمزور ہوتی ہے تو معاشرے کمزور ہوتے ہیں، اور معاشرے جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر ان کا سروائیول جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور پھر جو آپ سے زیادہ طاقتور قوتیں ہوتی ہیں وہ آپ پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں دوبارہ اپنے اکابرین کو، کیونکہ 1857 میں جو حالات تھے وہ اس سے زیادہ برے حالات تھے، اور اس وقت ہمارے اکابرین نے کیا کام کیا کہ ہم نے اتنا سروائیو کیا کہ آج ہم اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہیں،
تو آج بھی ہم مطلب یہ کہ ہمارا سروائیول جو ہے وہ مشکوک ہے، تو ہمیں پھر دوبارہ جو ہے وہ کتاب کی طرف آنا ہے، ہمیں پھر دیکھنا ہے، تجزیہ کرنا ہے ہمارے جو بھی اس وقت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ لوگوں کی کس طرح سے جو ان میں خرابیاں ہیں، جو ان کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو ان کے سروائیول میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، جو ان کے اندر ایک غصہ ہے، جو کرپشن کی طرف مائل ہیں لوگ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب یہ کہ معاشروں کو تباہ کرتی ہیں۔ تو یہ کام جو ہے وہ پھر دانشوروں کا ہوتا ہے، ادیبوں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تاریخ کا کم سے کم شعور ضرور دیں کہ آپ کے آبا و اجداد جو تھے وہ اس سے برے حالات سے گزرے تھے اور انہوں نے یہ کیا تھا، اس طرح کے اقدامات کیے تھے، تو ان کا سروائیول ممکن ہوا تھا۔ اور آج آپ اس طرح جتنی مطلب یہ کہ ترقی یافتہ ہیں، تو وہ ترقی جو ہے وہ انہی کی دین ہے، ورنہ ہم تو پھر اس سے زیادہ بری حالت ہوتی ہے اگر یہ سارے لوگ نہیں پیدا ہوتے، یہ سب لوگ کام نہیں کرتے، یہ سب لوگ مسلمانوں میں تعلیم کا فروغ نہیں ہوتا، ان سب لوگوں کی کاوشوں کے ذریعے جو ہوا تھا، تو یہ سب نہیں ہوتا، تو ہم لوگ تو بالکل ہی مطلب یہ ہے کہ بہت ساری قومیں، بہت سارے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا ہے۔ ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا نام و نشان تک مٹ جاتا، اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ نے اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، اپنی جو بھی آپ کا پوری دنیا کا لٹریچر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ سیکھیں، سب سے سیکھیں۔ انگریزوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اوپر کیا، سروائیول کس طرح سے انہوں نے اپنا تلاش کیا، اس سے سیکھیں، اور نہ صرف سیکھنا بلکہ پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اس مکالمے کا مقصد جو ہے وہ ادب برائے زندگی، جو میرا تو نظریہ یہی ہے کہ ادب محض لطف لینے کے لیے ہی نہیں ہے، اور لطف لینے کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے جب معاشرے آسودہ ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، لیکن معاشرے جب تنزلی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ادیب پر یا شاعروں پر یا جو بھی نقاد ہیں ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کی قوم کے لوگ ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں یا معاشرے کے لوگ ہیں، ان کے شعور میں اضافہ کریں، ان کو جو صحیح راستے ہیں ان سے روشناس کرائیں، اور صحیح راستہ یہی ہے کہ علم کے بغیر کسی بھی یعنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی دور میں یا بھی علم کے بغیر کسی قوم نے، کسی ملک نے اور کسی نے بھی ترقی نہیں کی، اور علم جو ہے وہ اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ علم کو صرف معلومات کا ذخیرہ نہ سمجھیں، بلکہ علم جو ہے وہ آپ کا بعمل بھی ہونا چاہیے، اور آپ کی زبان جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس قابل ہو جائے کہ آپ کو دوسری زبان کی ضرورت نہ پڑے، اور دوسری زبان کی ضرورت اس وقت نہیں پڑے گی
جب آپ اپنی زبان کو اہمیت دیں گے۔ میں نے تو یہاں پر بہت سارے یہ جو انگلش میڈیم منی میکر ٹائپ کے تعلیمی ادارے ہیں، یہاں مطلب ایک ذہنی غلامی میں نے دیکھی ہے کہ جناب وہ انگریزی کو بالکل ہی کوئی الہامی زبان سمجھ کر بچوں کے ذہنوں کو یعنی ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ جی انگریزی جو ہے وہ تو آپ کو دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ انگریزی کو صرف آپ ایک میڈیم کے طور پر پڑھائیں، انگریزی پڑھائیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن انگریزی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی زبان کو ترقی نہیں دیں گے، اور یہ میں اردو کے لیے نہیں کہہ رہا، سندھی کے لیے بھی، سندھی بجائے ان فالتو باتوں کے یہ سیاست ویاست اس کو چھوڑ دیں۔ آپ میں سندھی اسپیکنگ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو اس قابل کریں کہ دنیا کے تمام علوم جو ہے وہ سندھی میں مل جائیں، سندھی پڑھنے والے کو۔ پشتو بولنے والوں سے بھی میں یہی کہتا ہوں اور دیگر لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی زبانوں کو اتنی ترقی دیں کہ انہیں کسی دوسری زبان کا سہارا نہیں لینا پڑے، اپنی زبان۔ اور یہ کرنے سے ہوتا ہے بھائی، اور محض جو ہے وہ نعرے بازی اس میں کام نہیں کرتی ہے۔ سر سید نے کوئی نعرے بازی نہیں کی تھی، اور اس وقت بنگال میں امیر علی تھے، انہوں نے کوئی نعرے بازی نہیں کی، انہوں نے کام کیا تھا۔ تو جس کا پھل جو ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے کہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ جیسے سندھی میں سندھ مدرسۃ الاسلام حسن علی افندی نے جو کام کیا، تو اس کا پھل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اور بہت سارے لوگ سندھی میں بھی ان لوگوں نے بھی کام کیا، تو اب بھی اور اب آ کر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ایک ایسی کیوس کی سی صورتحال ہے کہ لوگ تخلیقی عمل سے ہٹ کر جو ہے وہ تخریبی عمل کی طرف جو ہے مائل نظر آتے ہیں۔ بھائی اس میں کوئی سروائیول نہیں ہے آپ کا۔ آپ چیزوں کو لاجیکل انداز میں دیکھیں، منطقی انداز میں دیکھیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں تو دوسرے کو بھی انسان سمجھیں۔ وہ بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرۂ ارض پہ اسی طرح اسی انداز میں پیدا کیا ہے جس انداز میں آپ کو پیدا کیا ہے، اور جتنے حقوق آپ کے ہیں اتنے حقوق اس کے بھی ہیں۔ تو یہاں کوئی کم اور زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ قبرستان میں جائیں تو پتہ نہیں چلے گا یہاں کس کی قبر ہے کس کی نہیں ہے، غریب کی ہے امیر کی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ یہ ایک مختصر سی زندگی ہے، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بہتر طور پر اور پازیٹیو انداز میں گزاریں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک آپ کا معاشرہ ترقی کرے گا، آپ کا فرد ترقی کرے گا، آپ کے اندر سے غصہ، فرسٹریشن، دوسروں سے نفرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس میں زبانیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اپنی اپنی زبانوں کو ترقی دیں، اور جہاں جہاں سے بھی جس طرح ترقی ہوئی ہے اس کو اجاگر کریں آپ اپنی اپنی زبانوں میں۔ جس طرح میں نے میر امن سے لے کر اور پھر مرزا غالب اور سر سید اور ان کے رفقا اور ساری لوگوں کے حوالے دیے، اسی طرح سے مطلب یہ ہے کہ ہر زبان میں تھوڑا بہت سروائیول تو ہر زبان میں ہوا ہے، اور ان کے کام کرنے والے بھی تاریخ کا حصہ ہیں، تو ان کو اجاگر کیا جائے، ان کی تقلید کی جائے، اور ان کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور اردو کے جو اکابرین ہیں ان کو بھی دیکھا جائے اور ان کے کام کو آگے بڑھائیں۔ ان کی تصویریں لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ لگائیں آپ۔ ان کی کتابیں شیلفوں میں، جو لوگ پڑھنے والے ہیں پڑھتے ہیں انہیں،
ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کی شخصیت جو ہے اس میں ایک خاص تبدیلی آتی ہے۔ وہ ایک لاجیکل ایک مائنڈ ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بقول غالب کہ عیب کرنے کو بھی ہنر چاہیے، تو یہ ہنر جو ہے وہ آپ کو کتاب ہی دے گی، ایسے نہیں آپ کہ خالی بے ڈھنگے انداز میں جو ہے وہ آپ عیب کرتے چلے جائیں اور پھر انہی عیبوں میں دبتے چلے جائیں، تو اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سروائیول ممکن ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ زبان جب ترقی کرتی ہے تو قوم ترقی کرتی ہے۔ جب زبان اب ترقی کس طرح کرتی ہے، یہ میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جتنی سادہ ہوگی، جتنی آسان ہوگی، جتنا ذخیرہ الفاظ اس کا زیادہ ہوگا، جتنے علوم کے تراجم اس زبان میں ہوں گے، وہ زبان اتنی ہی ترقی یافتہ زبان ہوگی۔ اس زبان کے بولنے والوں کو کسی اور زبان کا سہارا نہیں لینا پڑے گا۔ انگریزی زبان جو ہے وہ کوئی آسمانی زبان نہیں ہے، انہوں نے بھی محنت کی ہے اور تراجم کیے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ انگریزی پڑھنے پر، انگریزی کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی آپ نے سوشل اسٹیٹس اس کو بنا لیا ہے، تو محض انگریزی تو بھائی وہاں کا جو کموڈ صاف کرنے والا ہے آپ سے اچھی انگریزی بولتا ہے، تو آپ کی کوالیفیکیشن اور اس کی کوالیفیکیشن تو برابر ہو گئی، کیا حیثیت ہے؟ انگریزی ایک میڈیم ہے، ٹھیک ہے آپ سیکھ لیں، اس سے دیگر علوم جو ہیں وہ سیکھیں، لیکن محض انگریزی نہیں۔ محض تو پھر آپ کی اپنی جو بھی مادری زبان ہے، سندھی ہو، سرائکی ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، جو بھی ہو، اس کو ترقی دے۔ اور تیسری دنیا میں اگر کبھی تبدیلی آئی تو وہ زبانوں کے ذریعے آئے گی، اور جب یہ زبانیں ترقی کریں گی، پنجابی ترقی کرے گی، پشتو ترقی کرے گی، سندھی ترقی کرے گی، سرائکی ترقی کرے گی، بلوچی ترقی کرے گی، اردو ترقی، یہ سارے ایک گلدستے کے پھول ہیں، یہ سب پھول ہیں، ان کا آپس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ یہ زبانیں کبھی ایک دوسرے سے لڑتی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو لین دین کرتی ہیں، جہاں جہاں بھی بولی جاتی ہیں، وہ اگر سرائکی علاقے میں بولی جا رہی تو سرائکی کے الفاظ جو ہے وہ اردو میں آ رہے ہیں، اردو کے الفاظ سرائکی میں جا رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ زبانوں کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ زبانیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مطلب یہ ہے کہ لین دین لاشعوری طور پر یہ عمل رہتا ہے۔ تو آج کا مکالمہ جو ہے وہ تھوڑا سا پیٹرن سے ہٹ گیا ہے، لیکن جو باتیں میرے ذہن میں فی الفور آ رہی ہیں میں آپ سے کرتا چلا جا رہا ہوں، اور اس میں اس کا میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ مکالمہ ہے، دراصل کوئی مطلب پروفیشنل ویڈیو نہیں ہے، اور اس مکالمے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اب تک پڑھا ہے، اپنے استادوں سے سیکھا ہے، ان کو ٹرانسفر کروں اپنے دوستوں تک، اور دوست اس پر جو بھی مجھے مزید کوئی نالج دیتے ہیں اس سے میں سیکھوں۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ میں آپ سے سیکھوں گا، کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے، تو یہ عمل جو ہے وہ اس طرح جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں
قصے چار درویش میں نے اس کا ارادہ ہے کہ وہ میں پیش کروں گا، اور داستان میر امن کو ختم کر کے کچھ اور کسی اور حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو حوالے تو ہوں گے، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ معاشرے میں کس طرح سے ہمیں سروائیو کرنا ہے، ہماری زبانوں کو سروائیو کرنا ہے، اور زبانوں کے حوالے سے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی، ایک دوسرے سے بغض و عناد نہیں رکھنا، اور سب کو انسان سمجھنا ہے، سب کو محبت دینی ہے، اور انہی چیزوں سے انسان جو ہے وہ، یا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا معاشرہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔